يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. صدق اللہ العظیم. نہایتی قابل قدر مسلمان بھائیوں، بزرگوں، گھروں میں سننے والی میری مسلمان ماؤں، بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ حضرات کے سامنے سورہ بقرہ پہلا پارہ آیت نمبر 122، 123 اور 124 کی ابتدائی حصہ تلاوت کیا ہے. رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ان آیات قرآنیہ کا صحیح مطلب سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اور رب العالمین ہم سب مسلمانوں کو صحیح معنوں میں دین اسلام کی سمجھ اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. یہ جو پہلی والی دو آیتیں ہیں، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، یہ دونوں آیتیں سورہ بقرہ کے 6 رکوع میں بھی گزر چکی ہیں، اور وہاں پر اجمالی طور پر بنی اسرائیل کو رب العالمین نے اپنے انعامات یاد دلائے اور انہیں آخرت کے عذاب سے ڈرایا، اور پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے یہاں تک پوری تفصیل بنی اسرائیل کے سامنے گروائی اپنے انعامات کی، کہ تمہارے اوپر میں نے کون کون سی نعمتیں کی ہیں. وہ ساری نعمتیں اللہ رب العالمین نے گروائی. ان کی بدعمالیاں جو تھیں، ان کی جو شرارتیں تھیں، خباثتیں تھیں، پھر ان کی جھوٹی آرزوئیں، جس طرح ہم جنت میں ہم ہی جائیں گے اور کوئی نہیں جائے گا. بچڑا جو تھا، وہ گائے کا بچڑا جو، اس کی عبادت شروع کر دی، اس کا ذکر کیا. پھر جادو کے پیچھے لگ گئے. اسی طرح فرشتوں کو انہوں نے اپنا دشمن کہا، جس طرح آتا ہے جبرائیل علیہ السلام کے، انہوں نے کہا یہ ہمارے دشمن ہیں، تو اس کا ذکر گزرا. پھر نبی کریم علیہ السلام کے لیے توہین امیز الفاظ، راعینہ جیسے الفاظ جو ان سے توہین دبے الفاظ میں کیا کرتے تھے، اس کا ذکر کیا گیا. پھر اس کے بعد ان کی ضد اور ہٹ درمی کو بیان کیا، کہ ان کی پھر مثالیں دے کر آخرت سے ان کو ڈرایا، ان کو اعمال صالحہ کی طرف اور جناب نبی کریم علیہ السلام کی رسالت اور نبوت کو تسلیم کرنے کی دعوت دی گئی. یہ ساری چیزوں کے ذریعے سے آخر میں دوبارہ پھر اللہ رب العالمین نے انہی آیات کو بیان کیا، دوبارہ ان کا ذکر کیا. پھر اللہ رب العالمین نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا. پھر ان کو آخرت کا خوف دلایا گیا کہ آخرت سے ڈر جاؤ. وہ ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر تو کوئی کسی کے کام نہیں آ سکتا ہے، تو آخرت سے ان کو ڈرایا گیا. تو آخرت سے ڈرا کر انہیں پھر دوبارہ ترغیب دی گئی کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کرو. پھر یہاں پر ایک دوسری چیز مفسرین لکھی کہ یہ جو آیت ہے دوبارہ اس کو بیان کیا، اس میں ترغیب بھی ہے، ڈراوا بھی ہے، لیکن اس کے آگے جو مضامین آنے والے ہیں یہ ان مضامین کے لیے کہ پیش خیمہ ہو جائے گا. آگے فرمایا یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل. اسرائیل جس طرح پہلے بتایا گیا حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام ہے، تو یا بنی اسرائیل سے کیا مراد ہے؟ اے اولاد یعقوب، اے اولاد یعقوب. تو یہودی اور عیسائی یہ دونوں اولاد یعقوب میں سے. تو کہا اے بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، اذکروا نعمتی، اذکروا یاد کرو، نعمتی میری نعمتوں،
التی انعمت علیکم، وہ نعمتیں جو تمہاری پر میں نے کی. فرمایا وانی فضلتکم علی العالمین، وانی فضلتکم علی العالمین، تمہیں میں نے فضیلت دی سارے جہان والوں پر. یعنی اس زمانے کے اندر جتنے بھی گروہ تھے ان تمام کے اوپر رب العالمین نے ان یہودیوں کو فضیلت عطا کی تھی، ان کے مقابل کا کوئی نہیں تھا. آگے فرمایا واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، اب آخرت کا ڈراوا ہے. فرمایا واتقوا، ڈرو اس دن سے، لا تجزی، فائدہ نہیں دے گا، کام نہیں آئے گا، نفس عن نفس، کوئی نفس کسی نفس کا، کوئی آدمی کسی کو کچھ فائدہ نہیں دے سکتا. ایسا دن آنے والا ہے. فرمایا ولا يقبل منها عدل، اور نہ اس دن کسی سے بدلہ لیا جائے گا. دنیا میں وہاں پر کوئی نہ کوئی سفارش کے لیا جاتا ہے، بدلہ دے دیا جاتا ہے، رشوت دے دی جاتی ہے، معاوضہ دے دیا جاتا ہے کہ چھوڑ دو اس کو، لیکن قیامت کے روز کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا. تو فرمایا ولا تنفع شفاعۃ، اور نہ کوئی سفارش کام آئے گی، بڑے سے بڑا کی سفارش وہاں پر کام نہیں آئے گی. فرمایا ولا هم ينصرون، اور نہ ان کی مدد کو پہنچے گا. اس کے اوپر تفصیل سے بات گزر چکی ہے کہ شفاعت کس کی ہوگی، قبول ہوگی، کس کے حق میں قبول ہوگی، تو وہ پہلے مسئلہ گزر چکا ہے. تو گویا تفسیر جواہر القرآن میں ہے کہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ گویا بنی اسرائیل کو یہ کہا گیا کہ میرے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے آؤ اور دعوت توحید کو مان لو، وگرنہ قیامت میں رب العالمین کے عذاب سے، اس کی پکڑ سے تمہیں کوئی بچا نہیں سکتا ہے، اس سے کوئی بچا نہیں سکتا. پھر آگے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، یاد کرو وَإِذ، جہاں بھی کہیں قرآن کریم میں اذ یا اذا آتا ہے تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یاد کرو. ایک کہانی ان کو بیان کی جاتی ہے، ایک قصہ اور واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ یاد کرو اس کو. وَإِذِ ابْتَلَىٰ، یاد کرو یاد کرو ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، جب اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا، پرکھا، امتحان لیا ان کا، بکلمات، چند کلمات سے. کیا ہے؟ اذ ابتلی ابراہیم ربہ، اس کے رب نے، ربہ اس کے، کس کے رب نے؟ ابراہیم علیہ السلام کے، بکلمات، چند کلمات. اب یہاں سے آگے مفسرین نے لکھا کہ سورہ بقرہ کا دوسرا حصہ شروع ہو رہا ہے. اس سے آگے دوسرا حصہ ہے جس میں جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کو بیان کیا ہے، یا ان کی رسالت کے متعلق یہ ایسا اگلا بیان ہو رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کے رسول ہیں اور رسول برحق ہیں. تفسیر جواہر القرآن میں ہے کہ یہاں سے 22ویں رکوع تک، اولئک هم المتقون تک، یہ پہلے مختصر سی تمہید بیان کی گئی ہے. پہلے تمہید ہے، اس کو بیان کیا، اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی حقیقت کو یہود و نصارہ اور مشرکین جو تھے ان کی مسلمات، ان مسلمات سے مراد ایسی باتیں جو سب جن کو تسلیم کرتے ہیں، یہودی بھی تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں اور مشرکین بھی مانتے ہیں، ان باتوں کے ذریعے سے ان کو دلیل میں لایا گیا ہے. پھر وہ دلیل کے طور پر پیش کی گئی ہیں کہ یہ تمہارے سامنے دلائل ہیں، ان دلیلوں کی بنیاد پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرنا. پھر رسالت پر چند شبہات، اعتراضات، ان کے جوابات آخر میں دیے گئے. پھر آخر میں دے کر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا جو پیغام تھا، پیغام رسالت، پیغام رسالت، پیغام رسالت کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی توحید، وحدانیت، توحید رب العالمین، یہ پیغام رسالت ہے. اس کے اوپر پھر آگے آخر میں عقلی دلائل دیے گئے. پھر کیا دیے؟ عقلی دلائل. عقلی دلائل کا مطلب کہ جو انسان عقل کے ذریعے سے کو دیکھو یہ چیز کرنے والا کون ہے، تو بے ساختہ انسان، ہر آدمی کی عقل تسلیم کرتی ہے، تو یہ تو کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا ہے سوائے اللہ کے. تو ان کو بیان کیا. پھر آگے تفسیر جواہر القرآن مزید ہے، فرماتے ہیں کہ نزول قرآن سے پہلے عرب میں 3 مذہبی گروہ رہتے تھے. کتنے مذہبی گروہ تھے؟ 3. ایک تھا یہودی، دوسرے نمبر پر عیسائی اور تیسرے نمبر پر مشرکی. 3 تھے. اور
یہ تینوں کے تینوں گروہ اپنے آپ کو ابراہیمی کہا کرتے تھے. کیا کہتے تھے؟ ابراہیمی. کہ ہم کون ہیں؟ ابراہیمی ہیں. ہم تو ابراہیم علیہ السلام کے فالورز ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہیں. تو نسلی اعتبار سے بھی دعویٰ کرتے تھے اور روحانی اعتبار سے بھی دعویٰ کرتے تھے. نسلی اعتبار سے بھی کہتے ہم ابراہیمی ہیں، یہودی اسحاق علیہ السلام کی چین سے، اور مشرکین حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرف سے. تو اپنے آپ کو یہ کیا کہتے ہم ابراہیمی. حالانکہ مشرکین عرب جو تھے یہ بت پرست تھے، بت پرست تھے، لیکن اس کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متبع ہونے کے دعوے دار تھے، مدعی تھے، دعویٰ کر رہے تھے ہم تو ابراہیمی ہیں. فرمایا کہ یہ بعض شریعت ابراہیمی کے اعمال جو تھے ان کو بھی بجا لاتے تھے، ان کو بھی کیا کرتے تھے. اس کے اندر تھوڑی سی کیا اس کی شکل و صورت جو تھی اس کو بدل دیا تھا، لیکن کہتے تھے کہ ہم تو ابراہیمی ہیں اور ملت ابراہیم کے اوپر چلنے والے ہیں. کون کہتے تھے؟ مشرکین عرب سارے. اب جس طرح حج ہے، حج کی عبادت کیا کرتے تھے، بیت اللہ شریف کا طواف کرتے تھے، اللہ اللہ کیا کرتے تھے، قربانی دیا کرتے تھے، قربانی بھی کرتے، اسی طرح داڑھی رکھتے تھے، ختنہ کیا کرتے تھے. یہ سارے اعمال ملت ابراہیمی کے ہیں، تو ان سب کو وہ کیا کرتے تھے. آگے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ان کی جو محبت تھی، اس محبت میں اتنا غلو تھا، اتنے آگے بڑھے ہوئے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کا بت بنا کر انہوں نے بیت اللہ شریف کے اندر رکھا ہوا. ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کا بت بنا کر انہوں نے کہاں رکھا؟ بیت اللہ شریف کے اندر. یہ محبت تھا. پھر ان کے بیت اللہ میں رکھ کر ان کے بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، نظر و نیاز ان کے نام کی دیا کرتے تھے، چڑھاوے ان کے نام کی دیا جائے تھے، اور جانور جو چھوڑے جاتے ہیں ان کے ناموں کے جانور بھی چھوڑا کرتے تھے. انہیں اپنی حاجتوں میں اور مشکلات میں عالم الغیب تصور کر کے اور مشکل کشا اور حاجت روا سمجھ کر ان سے مرادی بھی مانگا کرتے تھے. اس قدر وہ اس بنا پر وہ اس قدر وہ اس کی محبت کے اندر غلو تھا، اور اسی بنا پر وہ اپنے آپ کو کیا کہا کرتے تھے؟ ابراہیمی کہا. آگے اسی طرح عیسائی اور یہودی انہوں نے بھی کہا کہ ابراہیم علیہ السلام تو ہمارے پیشوا ہیں، ان کو اپنا پیشوا کہا کرتے تھے، دعویٰ کرتے تھے. تو ہمارا مذہب جو ہے عیسائیت یا یہودیت، یہ کہاں سے چل کے آئی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام سے. کہاں سے چل کے آئی؟ ابراہیم علیہ السلام. پھر آگے ان مسلم شخصیات جو ہیں، ابراہیم علیہ السلام ہے، اسحاق علیہ السلام ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں، یہ سارے جتنی بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، تو یہ ساری جو مسلمہ شخصیات ہیں ان کی تصدیقات کی روشنی میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اوپر 2 دلیلیں دی ہیں. کتنی دلیلیں آ گئی؟ 2 دلیلیں آئیں گی. یہ مقدمہ ہے نا، تمہید ہے، دوسرے حصے کی تمہید ہے. تو اس لیے یہاں پر یہ بیان کیا کہ آگے چل کر یہ آئے گی، 2 دلیلیں آئیں گی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اوپر. پہلی دلیل جو آئے گی کہ جس ابراہیم علیہ السلام کو آپ اپنا پیشوا اور مقتدا مانتے ہو، پیشوا اور مقتدا اور امام مانتے ہو، راہبر مانتے ہو، اور اس بنا پر اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے ہو، اور اپنے مذہب کو یہی کہتے ہو کہ ہمارا مذہب تو ابراہیم علیہ السلام سے چل کے آیا ہے. تو پھر سنو، پھر اسی پیغمبر ابراہیم علیہ السلام جب بیت اللہ شریف کی تعمیر مکمل کر لیتے ہیں تو تعمیر مکمل کر کے اپنے رب کے حضور ہاتھ پھیلاتے ہیں، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم. وہ تو اسی پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعائیں کر رہے تھے. تو جب دعائیں کر رہے تھے وہ ابراہیم علیہ السلام، تو جب آ گئے ان کی دعا قبول ہو گئی تو اب اس کو مانو، اب ان کو مانو، ان کی رسالت کو تسلیم کرو. اور دوسری دلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام. دیگر فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یہ سارے جتنے پیغمبر گزرے یہ سب اللہ کی توحید کی طرف بلانے والے تھے، دعوت توحید دے رہے تھے، اللہ کی وحدانیت بیان کرنے والے ہیں.
اور اللہ رب العالمین کی عبادت کی طرف بلاتے تھے. یہی دعوت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں، اس کے سوا تو کوئی دوسری دعوت ان کی ہے ہی نہیں ہے. تو جب اسی دعوت کو بیان کر رہے ہیں تو لہٰذا آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ یہ پیغمبر بھی وہی پیغمبر ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کی طرح یہ بھی ایک پیغمبر ہے. یہ دوسرا یہ کوئی جھوٹا پیغمبر نہیں، بلکہ ان کی دعوے کو سمجھو، اور جو دعویٰ ایک ہی ہے تو لہٰذا یہ بھی پیغمبر کس کی طرف سے؟ خدا کی طرف سے. تو لہٰذا ان کی نبوت اور رسالت کو کیا کر لو؟ تسلیم کر لو. آگے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، یاد کرو جب آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے چند کلمات کے ساتھ. اب ابراہیم علیہ السلام اِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، ابراہیم کون تھے؟ ابراہیم علیہ السلام کا پورا نام مفسرین نے لکھا ہے کہ ان کا نام تھا ابراہیم بن طارخ. ابراہیم بن طارخ. اور تفسیر بغوی میں ہے کہ طارخ جو ہے یہی آزر تھا. یہی کون تھا؟ آزر تھا. اور یہ آزر بن ناخور، آزر بن ناخور. تو گویا ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام طارخ یا آزر، اور ان کے دادا کا نام کیا تھا؟ ناخور تھا. کیا تھا؟ ناخور. اب بابل شہر کے اندر ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، اور یہ بابل جو تھا یہ بغداد سے تقریباً 60 میل یا 70 میل کے فاصلے پر. تفسیر صوفی عبدالحمید صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اپنی تفسیر معالف عرفان میں لکھا ہے. فرماتے ہیں امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ کہ اصل یہ ابراہیم علیہ السلام کے والد یہ نمروز بن کنعان کی سرزمین میں رہتے تھے. نمروز بن کنعان کی سرزمین میں رہتے تھے. پھر وہاں سے انہوں نے بابل کی طرف ہجرت کی تھی. اور بابل جو ہے صوفی عبدالحمید صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر معالف میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں بابل جو تھا آشوریوں کا دارالسلطنت تھا. آشوریوں کا دارالسلطنت تھا، اور یہ بڑا متمدن اور بڑا خوشحال یہ ملک تھا. اور فرماتے ہیں کلدانیوں کا پایا تخت بھی کیا ہے؟ یہ رہا ہے. اور فرماتے ہیں کہ اس کے بعد اب اس کی صورتحال بابل جو ہے کھنڈرات میں ہے. کھنڈرات میں لوگ جاتے ہیں اپنی اپنی ریسرچ کرتے ہیں، وہاں سے کھنڈرات سے کیا ہے پرانے زمانے کی چیزیں نکال کے اپنے میوزیم میں لے کے جا کے اس کو رکھتے ہیں. تو یہ کھنڈرات میں شہر ہے، لیکن ایک زمانہ تھا یہ بڑا کیا ہے مشہور شہر تھا، اور یہ بڑا متمدن اور بڑا ہی تہذیب کا مرکز ہوا کرتا تھا. فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ، اور جب آزمایا، ابتلا کے معنی ہے امتحان لینا، پرکھنا، جانچنا، آزمائش میں ڈالنا، تو یہ معنی ہے. تو فرمایا یہاں پر ایک فرمایا کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ، جب آزمایا، یاد کرو سو. اب ابتلا تو امتحان، ایک اعتراض مفسرین نے لکھا ہے امتحان تو وہ لیتا ہے جس کو کسی کے بارے میں علم نہ ہو کہ یہ کون ہے، کیا بنے گا، کیا ہے، کیا نہیں ہے، کتنا اس کے پاس علم ہے، کتنی اس کی صلاحیت ہے. تو صلاحیت کو پرکھنے کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ امتحان لیا جاتا ہے. اب وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، ابراہیم کا امتحان لیا کس نے؟ اس کے رب نے. اب رب نے امتحان لیا تو رب العالمین جو ہے اللہ رب العالمین وہ تو علام الغیوب ہے، وہ تو ازل سے ہر انسان کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے کہ کون کیا ہے، کون کیا نہیں ہے. تو پھر امتحان لینے کا کیا مطلب؟ امتحان لینے کا کیا مطلب؟ تو مفسرین نے اس کا جواب دیا کہ جس طرح تفسیر بغوی میں ہے، تفسیر جواہر القرآن میں ہے، معالف عرفان میں، تفسیر مظہری وغیرہ سب نے یہ لکھا ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کا جب امتحان لیتا ہے تو اس سے ہرگز یہ مقصد نہیں ہوتا کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے حال، احوال اور واقعات اور ان کی قابلیت اور اس کو جانچنے کے لیے امتحان رب العالمین نہیں لیتا. رب العالمین کا امتحان لینے کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ امتحان جو لیتا ہے اس بندے کے اوپر اس کے حالات، اس کے واقعات ظاہر کرنے کے لیے، یا آپس میں ایک دوسرے کے سامنے ظاہر کرنے کے لیے، ایک دوسرے کو ظاہر کرنے کے لیے. کہ ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا، ساری پبلک جتنی آنے والی قوم ہے قیامت تک ان کے سامنے
رکھ دیا کہ دیکھو ابراہیم کا رب العالمین نے امتحان لیا، اس نے یہ صبر کیا اور اس کو رب العالمین کی طرف سے یہ انعام ملا، یہ انعام ملا۔ اس طریقے سے گویا امتحان لیا جاتا ہے۔ تو فرمایا بکلمات، کلمات، چند کلمات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا۔ اب یہ کون سے کلمات ہیں جس کے ذریعے سے ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا؟ تو مفسرین نے مختلف باتیں لکھی ہیں۔ کسی نے جو خسائل ہیں، جس طرح فطرت کی باتیں، ناخنوں کا کاٹنا، بغل کے بال ہے، یہ اس تک کی باتیں لکھ دی ہیں۔ حالانکہ یہاں پر تفسیر جواہر القرآن میں جو بات لکھی ہے بڑی دل کو لگنے والی بات ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العالمین کے جلیل القدر پیغمبر ہیں، عظیم المرتبہ پیغمبر۔ رب العالمین نے ان کا ابتلاء اور امتحان یہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں جو مفسرین نے لکھی کہ ناخن، بال، ختنہ وغیرہ، یہ جو باتیں لکھی کہ اس کے ذریعے سے یہ ذہن میں نہیں آتی، یہ قرین قیاس نہیں ہے، یہ بات دل کو لگتی نہیں ہے، یہ بات صحیح معلوم نہیں ہوتی ہے۔ ہاں، اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کی یہ خصائل جو ہیں، یہ جو فطرت کی باتیں جو ہیں، ان کی طرف سے احادیث مبارکہ میں آئی ہیں، لیکن کسی حدیث میں نہیں کہا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو رب العالمین نے ان باتوں کے ذریعے سے آزمایا ہے۔ ہاں، فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا جو امتحان لیا، کس کے ذریعے سے لیا؟ ان کا جو پیارا بیٹا تھا اسماعیل علیہ السلام، اس کی قربانی کا اشارہ دے کر ابراہیم علیہ السلام اس اشارے کو سمجھ گئے کہ میرا رب مجھ سے چاہتا ہے کہ میں اپنے بیٹے کو قربان کروں، تو ابراہیم علیہ السلام تیار ہو گئے اور بیٹے کو قربان گاہ پہنچا دیا۔ فرمایا جب آپ ابراہیم علیہ السلام نے کلمہ توحید کو بلند کیا تو آگ کے اندر ان کو ڈالا گیا، آگ کے اندر جا کے انہوں نے صبر کیا، اللہ رب العالمین نے ان کو انعامات سے نوازا۔ اسی طرح بچہ جب پیدا ہو گیا، چھوٹا بچہ اسماعیل علیہ السلام، اب انہیں کہا کہ ان کو لے جاؤ مکہ کے ریگستان میں، مکہ میں بیابان، وہاں سرزمین کے اوپر چھوڑ کے آ جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہوئے چلے گئے، اور بابل شہر سے، اپنے آبائی شہر سے کہا اس کو چھوڑ جاؤ ارض فلسطین اور شام کی طرف۔ ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کے چلے گئے۔ صوفی عبد الحمید صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر معالم العرفان میں انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بہت سارے واقعات جو ہیں ان کو نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کن کن باتوں کے ذریعے سے آزمایا، وہ ساری باتیں وہاں پر لکھی ہیں۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام سارے امتحانات جو بھی اللہ رب العالمین نے ان سے لیے، تو پھر فرمایا فاتمہن، ابراہیم علیہ السلام نے تمام امتحانات میں کیا ہے کامیابی حاصل کی۔ فاتمہن کہ ابراہیم علیہ السلام نے ان ساری باتوں کو کیا ہے پورا کر دیا، ان کلمات کو پورا کر دیا، جو بھی امتحان دیا رب العالمین ان کو پورا کر دیا۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔